بسم اللہ الرحمن الرحیم فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فسنيسره للعسرى تو ان قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل کی طرف جانے کو. یعنی یہ اپنے نشے میں مزے لیتا، اپنے مال زندگی کی عیاشیاں اور لذتیں لیتا لیتا کہاں پہنچے گا؟ جہنم میں پہنچے گا. مومن کے لیے بھی عطا کرنے والا، تقوی والا، حق کی تصدیق کرنے والا، اس کے لیے بھی ہم آسانی کر دیں گے کہاں پہنچنے کی؟ جنت میں پہنچنے کی. راستہ ہم آسان کر دیں گے، سادہ راستہ اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا، اگرچہ دنیا والوں کو اس کا راستہ مشکل نظر آئے. ان مشکلات پر بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا کہ جو اللہ کے پاس اس کے درجات کو بلند کر رہی. لیکن یہ کہ جو بخیل ہے، عطا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ تو بہت جلد اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. کہاں جانا؟ لِلْعُسْرَى، عین سے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں مشکل کو. اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، یعنی اسی مزے کے ٹریک پر چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا سر انجام کہ جو مشکلات کی جگہ ہے اور جس کا نام جہنم ہے. اور جب وہاں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 11 وَمَا يُغْنِي، یہ یغنی وہی من استغنا، غنا، بے نیازی. وَمَا يُغْنِي اور کوئی بے نیاز نہیں کرے گا اس کو، عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اس کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس کا مال اس کو. کب؟ اذا تردہ، جب یہ گرے گا. تردہ ہلاکت میں گرنے کو کہا جاتا ہے. جب یہ گرے گا اس جہنم کی گہرائی میں تو وہاں اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں اسی مال کو جسے جمع کر کے رکھتا تھا تپا کر اس کے ماتھے پر، اس کے پہلوؤں میں، اس کی پشت پر لگایا جائے گا. ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. لوگ بھوکے مر گئے اور تم نے پرواہ نہ کی. آپ دیکھیے انفاق، مساکین کا خیال رکھنا، عطا کرنا، یہ کتنا اہم موضوع ہے قرآن مجید کا. وہ ہمارے بھائی اور بہنیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے شروع سے اس درس کو سن رہے ہیں، ذرا اپنے ذہنوں کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں. یہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا کتنا زیادہ ریپیٹ ہوا ہے، تکرار ہوا ہے قرآن میں. اور یہ عادت اگر مسلمان اپنے اندر ڈال لیں اچھی طرح سے تو دیکھیے کہ معاشرے میں موجود مشکلات اور محرومیاں کیسے ختم ہو جائیں گی، کیسے اللہ کا کام انسان اپنے ہاتھ سے کرے گا، محروموں کا خیال رکھ کے، غریبوں کا خیال رکھ کے. اور جب وہ گرے گا، سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا. آیت نمبر 12 یہ ساری باتیں تمہیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لیے کہ ہدایت کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے. جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، کیونکہ بے مقصد نہیں بنایا، تو اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا بھی اللہ ہی کی ذمہ داری ہے.
آیت نمبر 12، ان علینا للہدا، یقیناً ہدایت یعنی رہنمائی کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ 13، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت بھی اور یہ دنیا بھی یہ بھی ہماری ہی ہے۔ یہاں پر بھی اگر تم یہ سرکشیاں کرتے پھر رہے ہو تو نہ سمجھو کہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے ہو، تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ وہ تو جو اس نے نظام بنایا اس کے مطابق تمہیں ایک خاص وقت تک مہلت دی گئی ہے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں صرف ان کا مالک اللہ ہے۔ آیت نمبر 14، فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ اب آپ ان آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں کبھی میں کا لفظ آتا ہے اور کبھی ہم کا لفظ آتا ہے، دونوں میں مراد صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کو جو فصاحت و بلاغت، علم معانی، بیان جب پڑھایا جاتا ہے تو اسے تفنن کہا جاتا ہے، کلام کی بلاغت، کلام کا حسن، کبھی واحد کا صیغہ لفظ اور کبھی جمع کا صیغہ، مراد فقط اللہ کی ذات ہے۔ آیات قرآن کو جب مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، کس سے؟ نارن تلظا، ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جس کے شعلے لپیٹے مارتے ہیں، یعنی انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ 15، کون جائے گا اس میں؟ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں جھلسے گا مگر شقی ترین انسان، یعنی جو شقاوت کے بڑے اونچے درجے پر ہے۔ کون ہے وہ؟ جس کو عمر ملی اس نے توبہ نہ کی، ساری عمر اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، اس کا رزق کھایا، اس کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، خدا کے آگے سر نہ جھکایا، توبہ کا دروازہ کھلا تھا لیکن یہ ایسا غفلت میں غرق ہوا دنیاوی لذتوں میں، نفس پرستیوں میں، کہ یہ نہ لوٹا، نہ پلٹا، توبہ نہ ملی اس کو، اس نے توبہ نہ کی۔ تو جس کو اتنا عرصہ مل جائے، آپ توجہ کیجئے، اگر ایک بچہ ایک دفعہ امتحان میں فیل ہو، اسے کہا جائے پھر چانس ہے تجھے، اور تجھے مہلت دو، ایک دفعہ اور ٹرائی کر لے، پھر فیل ہو جائے، اسی طرح آوارہ گردیاں کرتا رہے، ٹائم ضائع کرے، پھر کہا جائے ایک اور چانس لے لے، ایک اور چانس لے لے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک کلاس میں کتنے چانس دیے جاتے ہیں؟ چند چانسز کے بعد کہا جاتا ہے کہ تو بہت ہی بدبخت ہے۔ یہ ہے اشقا کا معنی۔ ہر روز ہمیں موقع ملتا ہے توبہ کرنے کا، اور اس کریم اللہ نے کچھ خاص موقع بنا دی، کچھ خاص ماحول پیدا کر دی، جن میں سے ایک عظیم نعمت ماہ مبارک رمضان ہے جو گزرا۔ ماحول بنا دیا اللہ کے قریب آنے کا، ایک ٹریننگ سیشن رکھ دیا کہ اپنے آپ کو ٹریننگ دو کنٹرول کرنے کی، کھاؤ پیو نہیں افطار کے وقت تک۔ ٹریننگ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کریم نے جس نے فرمایا ان علینا للہدا، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری، اس نے کتنا بہترین نظام، ہر روز 5 نمازیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ہدایت کیسے ہدایت کر دی؟ حد کر دی ہدایت کرنے والے نے، اور حد کر دی اس ہدایت سے استفادہ نہ کرنے والے غافلوں نے۔ ایسا دنیا نے دھوکہ دیا۔ یہ ہے اشقا کا معنی۔ اس سے کہا جائے کہ تجھے اتنے چانس دیے گئے، بہت بدبخت ہے تو۔ یہ جھلسے گا جہنم کی آگ میں۔ صفات کیا ہے اس کی؟ آیت نمبر 16، الذی کذب وتولی، اس کا مزاج یہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یعنی جب بھی حق اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے یہ جھٹلا دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے کا مزاج بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے
اس بات کو سمجھیے. آیات قرآن سے یہ نہ کہیں یہ تو مکے کے کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی. بار بار کہتے ہیں. مزاج دیکھیے، مزاج کیا بتایا جا رہا ہے. کیا مزاج تھا جو ان کے کفر کا سبب بنا، رسول اللہ کو جھٹلانے کا سبب بنا؟ کیا مزاج تھا؟ ہمارا مزاج کیسا ہے؟ الذی کذب، پہلا کیا؟ جھٹلا دینا. کیوں جھٹلاتا ہے بندہ؟ جب اس کی مرضی کے خلاف ہو بات. یہ مت دیکھو میری مرضی کے خلاف ہے یا میری مرضی کے مطابق ہے، میرے مسلک کے مطابق ہے یا میرے مسلک کے خلاف ہے. پرکھو، غور کرو. اللہ نے راستے کھولے ہوئے غور کرنے والوں کے لیے. غلط معیارات پہ نہ پرکھو. انہی معیارات پر جب دوسرے پرکھے تو کہتے ہو غلط کر رہے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے وہی معیار بنا لیتے ہو. اگر دوسرے مسلک کا آدمی کہے جی ہمارے فلان بزرگ عالم نے یہ فرمایا ہے، تو مذاق اڑاتے ہو کہ بزرگوں کا کہنا کون سی دلیل ہوتا ہے، یہ تو بزرگ پرستی ہے. لیکن جب اپنی باری آئے اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی باتیں شروع کر دو. یہ بھی ایک معنی ہے اس آیت کا جو ابھی گزری سورہ مطففین میں، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں بڑا پورا تول کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دے رہے ہوتے ہیں کمی کر دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. دوسروں کے رویے کو جن معیارات پر تولا جا رہا ہے اپنے رویے کو بھی اسی معیار پہ تولو، تب اس امت کی اصلاح ہوگی. ورنہ ایک جو مختلف فرقہ واریت، فرقوں کی کچھ بیماری ہے، ان میں سے ایک کامن بیماری یہ ہے کہ اپنے بزرگ کا نام آئے تو وہ تو ولی اللہ ہے، دوسرے کے بزرگ کا نام آئے تو وہ فاسق و فاجر ہے، گندہ ہے. وہ اس سے بھی دلیل مانگو، اپنے سے بھی دلیل مانگو. ورنہ اگر وہ آبا پرستی ہے تو یہ بھی آبا پرستی ہے، وہ بزرگان پرستی ہے تو یہ بھی بزرگان پرستی ہے. اور یہ وہ مزاج ہے الذی کذب وتولی، جھٹلا دیتا تھا جب اپنے معیارات پہ بات پوری نہیں اترتی تھی. جب تمام لوگ کامن اصولوں پر، مشترک صحیح اصولوں پر چیزوں کو پرکھیں گے تب حق سامنے آئے گا، اور تب اس امت کی یہ جو گروپ بندی ہے اور فرقہ واریت ہے تب اس عذاب سے نجات ملے گی. ورنہ ہر مسلک کے مولانا حضرات اپنے مسلک کی عوام کو نعرے لگوا کر خوش کر کے ان کی جنت میں سیٹیں بک کروا کے کنفرم کروا کے ان کو مطمئن کر چکے. حالانکہ کوئی قرآن پڑھ لے تو اسے پتہ چلے گا سیٹیں کتنی کنفرم ہیں اور کتنی کنفرم نہیں ہیں. لا یصلحها الا الاشقى، ساری عمر گزار دی اپنی روش ٹھیک نہیں کی، ساری عمر گزار دی قرآن ہی نہیں پڑھا. مثال کے طور پر میں، چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ کہتا ہے اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، لہٰذا میں آیات کو اسی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلا خطاب ہمارے ساتھ ہے. دوسروں کی طرف کڑوی کڑوی باتیں دوسروں کی طرف بھیج کر یہ ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کی روش ہے. لا یصلحها الا الاشقى، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ کہ جو شقی ترین ہے، بدبخت ترین ہے. اور اس کا مزاج کیا ہے؟ 16 الذی، جس نے، وہ کہ جو کذب، جھٹلاتا ہے، وتولی، اور رخ پھیر لیتا ہے حق سے. 17 وسیجنبها الاتقى، اور ان قریب اس سے بچ جائے گا. کون؟ اتقا، بڑا پرہیزگار. اشقا کے مقابلے میں اتقا، بڑا پرہیزگار، یعنی بہت زیادہ بچنے والا. اس کی صفات کیا ہے؟ 18 الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے. کیا مطلب؟ اس آیت کو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو کیا کہہ رہی ہے؟ جو مال عطا نہیں کرتا وہ نجس ہے، اس کا تزکیہ نہیں ہوا. سورہ توبہ میں آیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے رسول ان کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، مال لیجئے، ان کو پاک کیجئے. جو خدا کے راستے میں نہیں دیتے نجس ہے، پاک ہی نہیں ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے، پاک ہونے کے لیے. نہ صرف یہ کہ مال پاک ہو جائے، خود بھی پاک ہو جائے. کنجوس کا، اللہ کے راستے میں نہ دینے والے کا مال بھی نجس ہے، خود بھی نجس ہے.
مال بھی نجس ہے، خود بھی نجس ہے۔ آیت نمبر 19، کیوں دیتا ہے یہ مال؟ ایک تو پاک ہونے کے لیے، لیکن آیا کسی کا احسان ہے اس پر کہ اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے مثال کے طور پہ اس کو جس کو دے رہا ہے اس کا کوئی احسان ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کسی بندے کی ہیلپ کرتا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، صرف خدا کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 19، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی ایک کا بھی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، جزا دے رہا ہے۔ کسی نے اس پر احسان نہیں کیا، کس کے لیے کر رہا ہے پھر وہ؟ 20، الا، سوائے اس کے یعنی سوائے ایک بات کے جو سبب ہے کہ وہ کیوں مال کو اپنے خرچ کر رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب اعلی کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور کوئی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر یا سورہ انسان میں یہ گزر چکا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ یہ کہ تم نے کوئی احسان کیا تھا ہم تم پہ کر رہے ہیں، نہ ہی اب جو ہم کر رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی شکر گزاری کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہو، بدلہ اتارنا چاہتا ہو، وہ تو صرف اپنے رب اعلی، وہ رب کے جو سب سے بلند ہے، اس کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ آخری آیت نمبر 21، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً بہت جلد وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، جان لے، شک نہ کرے کہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا جب اس کام کا بدلہ جو اللہ نے اس کو دینا ہے، جب اس بدلے کو دیکھے گا۔ اللہ العلی العظیم۔